السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، انسان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اولاد بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، اور یہی اولاد انسان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کے آخر میں فرمایا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب، ہمارے گھر والے اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا۔ اب اگر انسان شروع سے ہی اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر اپنی اولاد کی پرورش کرے گا تو یہی اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ اب آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں، ان کا حکم مانیں، گناہ نہ کریں، شرک نہ کریں، تو ایسی اولاد اپنی والدین کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی زبان کا افتتاح جو ہے وہ لا الہ الا اللہ سے کروائیں، یعنی سب سے پہلے تعارف اللہ کا کروایا جائے۔ اور ایک بہت ہی انتہائی ضروری بات کہ جو ہمارے معاشرے میں فساد کا بگاڑ بننے کا سبب بنی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج والدین اپنی اولاد کو خالق کے بجائے مخلوق سے ڈراتے ہیں۔ مثلا بچہ رو رہا ہو یا مستی کر رہا ہو تو والدین امی ابو کہتے ہیں کہ بیٹا چپ ہو جاؤ، نہیں تو تمہیں کتا اٹھا کے لے جائے گا، بالو اٹھا کے لے جائے گا، تم کو اندھیرے کمرے میں رکھ دیا جائے گا۔ تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ خالق کے بجائے مخلوق سے ڈرنے لگتا ہے، کیونکہ والدین نے شروع سے ہی اس کے دل میں خالق کے بجائے مخلوق کا ڈر ڈال دیا تھا۔ اس لیے یہ بہت ضروری امر ہے کہ اپنی اولاد کو جب بھی ڈرائیں تو اللہ رب العزت سے ڈرائیں، اس کی عظمت، اس کی بڑائی اس کے دل میں ڈالیں، تاکہ جب وہ جوان ہو تو مخلوق کے بجائے خالق کا ڈر اس کے دل میں موجود ہو۔ اور اسی طرح جب بچہ 4 سال کا ہو جائے تو ناظرہ شروع کروا لیں، قاعدہ شروع کروا لیں، تاکہ 10 سال تک وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کا ناظرہ مکمل کر لیں۔ اور دوسرا، اس کو ادب کے دائرے میں رکھیں۔ لاڑ پیار میں اکثر ایسا ہوتا ہے، بچہ جب ماں پر یا باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو ماں باپ ہنسنے لگتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اس وقت بھی اس کو بڑے پیار سے، بہت محبت سے سمجھائیں کہ بیٹا بیٹی ایسا نہیں کرتے، بری بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو شکر گزار بنوائیں، شکریہ ادا کرنے والا بنوائیں۔ یعنی کوئی چیز آپ اپنے بچوں کو دیں، ٹافی وغیرہ یا پنسل وغیرہ، تو پہلے ان سے کہیں بیٹا میں تمہیں یہ چیز دینے والا ہوں، تم جزاک اللہ کہو۔ اگر اس طرح یہ کہے گا تو شکریہ گزار زبان بنے گی اور یہ شکریہ ادا کرنے والا بھی ہوگا۔ اور چوتھی اور لازمی بات جس کا بہت زیادہ فقدان پایا جا رہا ہے آج کے زمانے میں، وہ یہ ہے کہ تاریخ سے دور ہونا، اپنے بڑوں کی تاریخ بھول جانا، اپنا ماضی بلا دینا، یہ ہم میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے انتہائی معزز سامعین، اپنی اولاد کو، بلکہ آپ خود بھی ماضی سے جڑیں۔ ہمارے ماشاءاللہ ماضی تو اسلامی تاریخ کے واقعات، سنہری دور، ہیرو سے بھرا پڑا ہے۔ اس لیے ضروری امر یہ ہے، اور خاص کر ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اور ہم خود اپنے ماضی سے جڑیں، اپنے بزرگوں سے جڑے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔